گویا پر لگ گیا، اڑتا ہوا حرم میں داخل ہوا. اور جب پہنچا کہ جہاں پہ آقا حسین کی زری ہے تو عجیب منظر، پورا حرم خالی. شب جمعہ کو سنا کہ 1,34,000 انبیاء و مرسلین آقا حسین کی زیارت کو آتے. شب جمعہ کو تمام ملائکہ مقربین آقا حسین کے روزے کی زیارت کو آتے. شب جمعہ کو تمام ائمہ طاہرین آقا حسین کے روزے کی زیارت کو آتے. شب جمعہ کو دنیا بھر کے صاحبان ایمان، اور اتنا خالی اتنا خالی اتنا خالی ہے. بس 2-4 خدام جو انتظام کرنے والے وہ تو ٹہل رہے، باقی ایک ظاہر بھی نہیں. اگر کے خواب دیکھ رہا ہے لیکن پیغام بالکل مکمل. گھبرا کے خدام میں سے کسی سے پوچھا، آج آقا حسین کا حرم شب جمعہ ہونے کے بعد اتنا خالی. کہا کہ تھوڑی دیر کی بات. کوئی تھوڑی دیر کے لیے صحیح، مگر کیوں؟ کہا اس لیے کہ اس وقت خود آقا حسین اپنے حرم میں نہیں. وہ یہاں سے گئے ہوئے ہیں تو ظاہرین بھی نہیں، وہ آقا جب واپس آتے ہیں تو سارے ظاہر بھی آتے. آقا حسین گئے ہوئے، آقا حسین کہاں گئے ہوئے؟ انہیں کیا ضروری کام پیش آ گئے؟ کہا وہ اپنے چھوٹے بھائی عباس کی زیارت کو گئے. چنانچہ یہ تڑپ کے نکلا بڑے آقا کے حرم سے اور چھوٹے آقا کے حرم کی جانب چلا. اب تو ماشاءاللہ دونوں روزوں کے درمیان نہ کوئی عمارت ہے نہ کوئی رکاوٹ ہے. ایک روزہ یہ دوسرا روزہ یہ. دیکھیں یہاں پہ گوگل کے میپ کو استعمال کی اور کچھ بچوں نے استعمال کیا. دونوں روزوں کے درمیان ٹھیک وہ فاصلہ جو صفا اور مروہ کی ان پہاڑیوں کے درمیان ہے جس پہ جناب ہاجرہ اپنے معصوم اسماعیل کے لیے پانی کی تلاش کے لیے دوڑی. اب آقا عباس کے حرم میں گئے. اب یہ پوری ایک تقریر یہاں بن رہی تھی، اس لیے میں نے اس کو سمیٹ کے جلدی سے میں واپس اپنے اصل عنوان پر آ گیا، کیونکہ صحیح ہاجرہ حج یہ تو وہ عنوان ہے کہ جس میں بہ گیا تو بہتا چلا جاؤں گا. تو اب اتنا فاصلہ طے کر کے جب وہاں پہنچا تو ہاں وہاں اس کو نظر آیا اتنا مجمع اتنا مجمع اتنا مجمع کہ جو سوچ کے سکتا ہے آدمی اس سے بھی زیادہ راستہ بناتا وہ آقا عباس کی زری تک پہنچ گیا. یہ بھی ایک خصوصیت ہے. میں نے پچھلے سال اور اس سے پچھلے سال اسی ممبر پہ اسی عشرے میں پڑھی تھی جو میں پڑھتا ہوں. یہی ایک خصوصیت، لیکن ایک جملہ ہے تو تکرار پھر سن لی. میں نے حج کا مجمع بھی دیکھا اور ہر سال دیکھ رہا ہوں. میں نے زیارت کا مجمع بھی دیکھا. حج میں بہت 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 مجمع ہے، 22 لاکھ 24 لاکھ 25 لاکھ. وہ بھی بعض اوقات اعداد و شمار کو کچھ اس انداز سے بنایا جاتا لیکن چلے 25 لاکھ. بلکہ پوری اسلامی تاریخ پیغمبر سے لے کے آج تک کا ہر سال کے حاجیوں کی تعداد ریکارڈ میں. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ 3 ایسے سال گزر چکے جب حج ہوا ہی نہیں. بعض بچوں کے ذہن میں یہ خیال کہ جب سے پیغمبر آئے حج کا سلسلہ جاری ہے، صرف اس سال حج نہیں ہوگا جس سال زمانے کے امام آئیں گے. تو نہیں، 3 سال ایسے گزر چکے حج ہوا ہی. لیکن سب سے زیادہ مجمع پوری 1400 سالہ تاریخ میں 35 لاکھ کا ہوا. وہ بھی آج کل نہیں، یہ پہلے کی بات. آج 20 لاکھ 22 لاکھ 24 لاکھ 25 لاکھ 30 لاکھ. اور کربلا کے 1 کروڑ اور 1.25 کروڑ کا مجمع ہر سال اور مہین کے موقع پہ ہمیں نظر آتا. 2.5 ملین اور 11 اور 12 ملین. مگر ہر میں گواہ اور آپ بھی گواہ. تبھی آپ حضرات حج کے حوالے سے بڑے ٹینشن میں رہتے ہیں. ایک ایک مرحلے میں فکر ہوتی اتنا مجمع، یہ مرحلہ کیسے طے ہوگا؟ خانہ خدا کا طواف، صفا مروہ کی سعی، کنکر مارنے کا مرحلہ، قربان گاہ کا مرحلہ. کتنے ہی ایسے لوگ کہ اپنی جان خطرے میں ڈالتے تب 12 دن میں ایک بار ان کو حجر اسود تک جانے کا موقع ملتا. کتنے ایسے لوگ ہیں جو وہاں پہنچ ہی نہیں پاتے. 2 ملین کے مجمع کی یہ کیفیت، جاتے ہیں واجبات کر لیتے ہیں لیکن وہ اطمینان نہیں ہوتا. اور کہا 12 ملین کا مجمع، لیکن اس کے باوجود ایک ظاہر آپ کو نہیں ملے گا جو آقا حسین کی زری کے قریب نہ پہنچا ہو یا آقا عباس کے حرم میں نہ پہنچا ہو. یہاں کوئی خالی ہاتھ واپس نہیں آتا ہے. کتنا ہی مجمع کیوں نہ ہو، حسین بھی اپنے پاس بلا لیتے ہیں، عباس بھی اپنے پاس بلا لیتے ہیں. اب یہ شاید واقعا دیکھ رہا ہے کہ وہی مجمع ہے جو شب جمعہ ہونا چاہیے. انبیاء بھی ہیں، مرسلین بھی ہیں، ملائکہ بھی ہیں، ائمہ بھی ہیں، اولیاء بھی ہیں، اوصیاء بھی ہیں، صاحبان ایمان بھی. لیکن راستہ بن گیا اور اس طرح بنا کہ بالکل ٹھیک زری کے جب سرانے پہنچا تو اپنے آگے آقا حسین کو پایا جو کھڑے ہوئے عباس کی زیارت پڑھ رہے. اور جیسے ہی وہ زیارت مکمل، آقا اس شاعر کا وہی مصرع پڑھا
پورا مرثیہ نہیں، وہی مصرع پڑھا جس کی وجہ سے اس شاعر نے مرثیہ بند کر دیا. اور اس کے بعد مڑ کے اس کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے میرے بھائی کے حال کا مرثیہ کہنے والے، تو نے آخر یہ مرثیہ لوگوں کے سامنے کیوں نہیں پڑھا؟ ایک مرتبہ شاعر نے گھبرا کے کہا آقا اس میں آپ کی توہین ہے. آقا عباس کہتے کہ نہیں توہین نہیں ہے، تو نے حقیقت بیان کی. کربلا میں جب تک عباس زندہ تھا حسین کو بھی اتنا سہارا تھا کہ صرف واحد شہید ہے عباس، جس کا آخری سلام سن کے آقا نے کمر پکڑ کے کہا تھا الان انکسر ظہری، آج میری کمر ٹوٹ گئی. پوری دنیا میں کمر ٹوٹنا اور کمر کا طاقتور ہونا یہ محاورہ کے معنوں میں. اور خاندان اہل بیت میں جملہ ہمیں 2 بار نظر آیا، آج دوسری بار ہے. اس سے پہلے بھی یہ جملہ آیا، شاید آخری کسی مجلس میں اس کی جانب اشارہ. پہلی بار یہ جملہ کس نے کہا؟ حسین نے عباس کا آخری سلام سن کر کمر پکڑ کے جب یہ کہا کہ آج میری کمر ٹوٹی ہے، یہ دوسری بار کہا اور آخری بار. اہل بیت کے گھرانے کی بات کر رہا ہوں، اپنے اور آپ کے ماحول کی نہیں. پہلی بار شہزادی کونین فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی قبر، شہزادی کو دفن کرنے کے بعد شہزادی کی قبر پر کھڑے ہو کر حلال مشکلات مشکل کشائے کائنات جو کل کا مشکل کشا، وہ یہ جملہ کہتا کہ بنت رسول آپ دنیا سے کیا گئی؟ الان انکسر ظہری، علی کی کمر ٹوٹ کے رہ گئی ہے. لیکن میں نے کہا نا کہ یہ اتنی بات وہ صرف اس لیے پھیل گئی کہ اگر میں اس جملے کو وہاں روک کے دیتا جہاں میرے موضوع کا تعلق تھا تو بہت سے لوگ کہتے مولانا آگے کیا ہوا. اصل جملہ کیا کہ جب یہ شاعر پہنچا تو شب جمعہ آقا حسین کا حرم خالی پایا. کیوں خالی پایا؟ آقا کہیں گئے. اربعین کے دن جو روایتیں ہمارے پاس آئی اس کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. اربعین کے دن آپ زینبیہ جائیں یا نجف جائیں یا مشہد جائیں یا بقیع جائیں یا روضہ رسول. اب دیکھیں ہارڈ اینڈ فاسٹ اتنا رول نہیں ہے، لیکن تقریباً انداز کہ وہ آپ کو خالی نظر آئے گا. ہمارے اور آپ کی بات نہیں ہو رہی ان ملائکہ سے، ان انبیاء سے، ان معصومین سے، اس لیے کہ سب اربعین کے دن کربلا میں آقا حسین کے حرم میں پہنچے ہوتے ہیں. خالی آپ نہیں جاتے، خالی ہم لوگوں کے قافلے نہیں جاتے. اربعین کے دن خود زینب کبریٰ اپنا شہر شام چھوڑ کے کربلا میں آئی ہوئی ہیں، تو اصل زیارت اربعین کے دن کربلا کی ہے. مگر اس زیارت کے حوالے سے جو بات میں کہنے جا رہا 2 باتیں مجھے آج عرض کرنا. ایک تو وہابیت کے حوالے سے ایک ضمنی بات تھی، اور یہی ہے خطیب کی سب سے بڑی خرابی کہ ایک ضمنی بات میں نے 35 منٹ لے لیے، وہ اصل بات کا وقت کہاں رہے گا. وہ خیر آج میں صحیح تو کل، لیکن ضمنی بات تو پوری ہو جائے نا. اب جب شروع کر دی ہے اور اس کو بیچ میں چھوڑ، اور وہ یہ چند گھنٹوں کا فرق ہے، نہیں گھنٹے میں زیادہ کہتے، چند منٹوں کا فرق ہے. زینب کبریٰ جو قول مشہور ہے کہ اربعین کے دن کربلا پہنچی، لیکن سب سے پہلی شاعر نہیں. حسین کی شہادت کے بعد کربلا آنے والی سب سے پہلی شخصیت کا نام زینب نہیں ہے. اصولاً زینب ہونا چاہیے. سب سے پہلے زینب کو بھائی کی زیارت کرنی چاہیے. چند منٹ کا وقت پڑ گیا. جابر ابن عبداللہ انصاری پہلے آ گئے. جابر ابن عبداللہ انصاری اربعین کے دن کربلا پہنچے اور حسین کے پہلے زائر ہونے کا شرف حاصل کیا. تو جابر کے شرف کے لیے یہی کافی، جابر کے شرف کے لیے یہی کافی ہے کہ جابر ابن عبداللہ الانصاری فاطمہ الزہرا حدیث کسا کے راوی جابر ابن عبداللہ، شہزادی فاطمہ جیسی معصومہ اور محجوبہ جابر سے حدیث کسا کی پوری روایت کی. میں آج کی اس تقریر میں ابھی 2 ایسے جملے کہہ گئے جس پہ ہمارے بعض نوجوان محققین کو خاصا اختلاف ہوگا، اور اس اختلاف کی وجہ سے ہی میں نے یہ بات اتنی تاکید کے ساتھ کہی. آج ایک اینٹی حدیث کسا لابی بن چکی. حدیث کسا کی نہ صرف یہ کہ اہمیت بتائی جا رہی بلکہ حدیث کسا کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی. اور دوسرا یہ کہ اربعین شہزادی زینب کا آنا کربلا میں مشکوک. اب جن کا یہ مسئلہ وہ تو میری مجلس میں آتے بھی نہیں ہے، لیکن میں نے عرض کیا کہ کوئی مجھ سے بات میں نہ کہہ دے کہ مولانا آپ کو معلوم جن 2 چیزوں کو آپ نے اتنی اہمیت کے ساتھ بیان کی، فلاں صاحب کو تو اس سے اتنا شدید اختلاف، پوری ایک کتاب اس موضوع پہ لکھی ہوئی، انٹرنیٹ کے فلاں ویب سائٹ پہ جائیے پورا آرٹیکل آپ کو لکھا ہوا ملے گا. مجھے بخوبی معلوم، تبھی میں اس انداز سے بات کر رہا ہوں اگر کہ میرا عنوان ایسا ہے کہ یہ بات آ گئی. جابر ابن عبداللہ انصاری
شرف کے لیے یہی کافی ہے کہ شہزادی کونین نے جابر سے حدیث قصہ کی پوری روایت نقل کی. اور پھر یہ کتنا بڑا شرف کہ آج اگر کربلا میں 12 ملین یا 14